جنون محبت پارٹ 2، نفرت اور جنون کی ایک نئی داستان۔ شرم کی بات ہے، کنواری ہو کر ماں بننے چلی ہے۔ ہجوم سے آوازیں ابھری اور الزام ایک ساتھ برسنے لگے۔ ایسی لڑکیوں کے لیے ہمارے محلے میں کوئی جگہ نہیں، نکالو اسے یہاں سے۔ اچانک ایک گرجدار آواز فضا چیر گئی، خبردار، اگر کسی نے اسے چھونے کی بھی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ازمیر شاہ کے تیور دیکھ کر سب قدم پیچھے ہٹا گئے۔ وہ آگے بڑھا، پورے وقار کے ساتھ ہورولین کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں کہا، یہ میری بیوی ہے اور اس کے وجود میں پلنے والا بچہ شاہ انڈسٹریز کا وارث ہے۔ لوگ دم بخود رہ گئے۔ ازمیری سے سب کے سامنے گاڑی تک لے آیا، مگر ہورولین نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں زہر تھا۔ بھول گئے ہو کیا مسٹر ازمیر شاہ، میری عزت تم نے ہی چھینی تھی، وہ بھی زبردستی۔ جلدی سے کھانا ختم کر لو بیٹا، آج تمہیں خوشخبری سنانی ہے۔ امی کے چہرے پر ایک انوکھی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ مسلسل فکر مند اور بجھی سی نظر آ رہی تھی۔ ہورولین چونک گئی۔ خیریت تو ہے؟ کیا اچانک ساتوں برازموں کی دولت ہاتھ آ گئی ہے؟ اس نے ہلکے طنز میں کہا۔ امی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ دولت تو نہیں ملی، مگر دل کہتا ہے کہ اب حالات بدلنے والے ہیں۔ شاید اللہ نے ہماری فریاد سن لی ہے۔ ان کی آواز میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ ہورولین نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، تو پھر راز بھی بتا دیں امی، اتنی تمہید کیوں؟ امی نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، میں بتاؤں گی، مگر پہلے وعدہ کرو کہ میری بات سے انکار نہیں کرو گی۔ ہورولین ان کے بدلے ہوئے انداز پر حیران رہ گئی۔ اچھا، وعدہ کرتی ہوں، آپ بتائیں۔ امی نے آہستگی سے کہا، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، اور ایسا رشتہ ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہورولین نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ان حالات میں شادی؟ گھر کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ امی جلدی سے بولی، ارے بیٹا، یہی شادی تو ہمیں اس اندھیرے سے نکالے گی، بس میری بات مان لو۔ پھر ذرا جھجک کر کہنے لگی، تمہارے پرانے دفتر کے باس نے مجھ سے بات کی ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہورولین کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ کون باس؟ کون آیا تھا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ امی نے آواز دی، نورین، ذرا ادھر آنا۔ کمرے میں کپڑوں پر استری کرتی نورین باہر آئی۔ وہ جو لمبا سا لڑکا آیا تھا، نام کیا بتا رہا تھا؟ نورین نے سادہ لہجے میں جواب دیا، امی، ازمیر شاہ۔ یہ نام سنتے ہی ہورولین کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس نے پلیٹ ایک طرف سرکا دی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ اس گھر تک آ گیا۔ امی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ وہ تو بڑا شریف لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا بس بیٹے کی مرضی پوچھ لیجئے، اور تم نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے۔ ہورولین کی آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھر آئی۔ میں 1000 وعدے توڑ دوں گی امی، اور ذرا بھی مجھے پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اگر آئندہ وہ شخص اس دروازے پر آیا تو اسے فوراً نکال دیجیے گا۔ امی گھبرا گئی۔ آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ضرور کچھ ہوا ہے، ہورولین نے کڑوے لہجے میں کہا۔ اگر میں اس انسان کی گندگی اور ظلم کی ایک جھلک بھی سنا دوں تو آپ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کریں گی۔ بہتر ہے اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے موضوع ہی بدل دیا۔ کل مجھے تنخواہ مل جائے گی، آپ تنویر کے پیسے اس کے منہ پر دے دیجیے گا، اور باقی رقم سے گھر کا راشن لے آئیے گا۔ میں سوچ رہی ہوں نورین اور وسیم کا داخلہ کسی سرکاری اسکول میں کروا دیا جائے۔ امی دل ہی دل میں گھلتی رہ گئی، مگر ہورولین کے چہرے پر چھائی سختی نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ بستر پر دراز ہوئیں تو بدن جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ بازوؤں میں سکت نہیں تھی، سانس بوجھل لگ رہی تھی، اور دل کے اندر ایک انجانی سی گھبراہٹ سر اٹھا رہی تھی۔ پسینہ ماتھے سے بہنے لگا تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات کروٹیں بدلتے اور جاگتے کٹ گئی۔ صبح بامشکل خود کو سنبھالا اور سکول پہنچی۔ سٹاف روم میں بیٹھی تھی کہ ناشتہ کرتے وقت اچانک متلی نے آن گھیرا۔ حلق میں کچھ اٹک سا گیا۔ ساتھ بیٹھی استاذہ نے معنی خیز
اور تمسخر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ خود اپنی بگڑتی حالت سے خوف زدہ تھی۔ منہ صاف کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے کلاس روم کی طرف چلی گئی، مگر دن بھر ایک عجیب بے ترتیبی اس کے ساتھ لگی رہی۔ وقفے میں چند عمر رسیدہ ٹیچرز نے طنزیہ ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب نہیں؟ بار بار الٹی کیوں آ رہی ہے؟ اس کی خوبصورتی ہمیشہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اسی لیے ہورو لین کے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ وہ مغرور ہے، حالانکہ وہ بس خاموش رہتی اور اپنے کام تک محدود رہتی تھی۔ مگر آج ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کی نہیں ہوتی، یا آپ 12 مہینے تندرستی رہتی ہیں؟ اور یہ کہہ کر وہ سیدھی اپنی کلاس میں جا بیٹھی۔ سچ تو یہ تھا کہ کئی دنوں سے اس کی طبیعت بوجھل تھی، مگر آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ڈاکٹر کو ضرور دکھائے گی۔ وہ کوئی ناسمجھ لڑکی نہیں تھی جو اپنے جسم کی بدلتی کیفیت نہ سمجھ سکے۔ شکر تھا کہ اسی دن تنخواہ بھی مل گئی تھی۔ رقم ہاتھ میں آتے ہی وہ اسکول سے سیدھی کلینک کی طرف چل دی، یہ جانے بغیر کہ بدقسمتی بھی قدم پہ قدم اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے وہ خود الجھن میں مبتلا تھی۔ کافی دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ کھاتی ہوں تو کہہ آ جاتی ہے، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، تھکن اور کمزوری ہر وقت ساتھ رہتی ہے، دل عجیب سا اداس اور بوجھل رہتا ہے۔ ڈاکٹر راشدہ نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ ہورو لین نے بے اختیار ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے، پھر جھجکتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ ڈاکٹر مسکرا دیں، پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیٹ جائیں، میں اسکین کر کے بتا دیتی ہوں، ممکن ہے کوئی خوشخبری ہو۔ یہ سن کر ہورو لین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتی رہیں، پھر ان کے کہنے پر بیڈ پر لیٹ گئیں۔ چند ہی لمحوں بعد وہ خبر سنائی گئی جس نے اس کی دنیا الٹ کر رکھ دی۔ آپ کی حمل کو 8 ہفتے ہو چکے ہیں۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، جیسے روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو اور بس ایک خالی خول رہ گیا ہو۔ رنگ زرد پڑ چکا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر بھی رک نہ سکی اور پوچھ لیا، کیا آپ یہ بچہ نہیں چاہتی؟ ہورو لین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تو میں خود بہت پریشان ہوں، میں نے تو بچے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا سانس گھٹنے لگا، جیسے سینہ اچانک تنگ ہو گیا ہو اور الفاظ اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئے۔ ازمیر شاہ ہورو لین کی والدہ کے روبرو خاموشی سے بیٹھا تھا، ان کی آواز میں بے بسی گھلی ہوئی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، وہ تمہارا نام تک سننا پسند نہیں کرتی۔ اس کا کہنا ہے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اسے بتایا کہ تم ظاہر میں نہیں باطن میں بھی سنجیدہ لگتے ہو، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اس کی ضد کے آگے میں بے بس ہوں۔ یہ سنتے ہی ازمیر کے چہرے پر نا امیدی کی گہری چھائیاں اتر آئیں۔ کئی دنوں سے اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی، وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں گناہ کا بوجھ اس طرح دبا ہوا تھا کہ سانسیں لینا دشوار لگتا۔ ہورو لین کے گھر کے بکھرے حالات اور اس کی دشوار ماں کے فکر مند چہرے نے اسے کسی حتمی فیصلے تک پہنچا دیا تھا۔ اب اسے کسی بھی لڑکی کی طرف نظر اٹھانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سب رنگینیاں، وہ ساری دلچسپیاں اس کے لیے اب بے معنی ہو چکی تھی۔ وہ بس ایک سادہ، پاکیزہ اور متوازن زندگی چاہتا تھا، ایسی زندگی جو ایک انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اسے یاد آیا کہ ماضی میں اس نے کتنی ہی لڑکیوں کے جذبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کہیں بے پرواہی تھی، کہیں محض وقت گزاری، مگر ہورو لین مختلف تھی۔ وہ واحد رشتہ تھی جیسے اس نے نام دیا تھا، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ اب وہ اسے دل سے قبول کرنا چاہتا تھا، اپنے ہر قصور کا اعتراف، اپنے ہر گناہ پر ندامت اور ایک ایک لمحے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر ہورو لین نے اس کی کسی بات کے لیے دروازہ ہی بند کر رکھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، آنٹی پھر بھی آپ ایک بار کوشش ضرور کیجیے گا، شاید وہ آپ کی بات مان لے۔ میں جا رہا ہوں، مگر دل بہت خالی اور بوجھل ہے۔ اس کے چہرے کی ویرانی دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئی۔ ازمیر اٹھا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت
ایک بار پھر سے اسے اس دہلیز تک واپس لے آنے والا ہے، ایک نئے امتحان کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں خوف۔ براہ کرم ڈاکٹر، میری مدد کر دیں، میں اس بچے کو نہیں رکھ سکتی، کس طرح یہ سب ختم کر دیں۔ ڈاکٹر راشدہ نے انک کے پیچھے سے اسے تیز نظروں سے دیکھا، لہجے میں سختی آ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس دن آپ نے مجھ سے صاف صاف کہا تھا کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں، جبکہ ساتھ بیٹھی خاتون کچھ اور ہی دعویٰ کر رہی تھی۔ آج آپ کی باتوں سے سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ کی حمل کو 8 ہفتے ہو چکے ہیں، آپ تو بچے کی ابتدائی دھڑکن بھی بن چکی ہوگی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو گناہ میں شریک کروں؟ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ ڈاکٹر کے 2 ٹوک الفاظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ وہیں ٹوٹ کر رونے لگی، حالانکہ وہ کم ہی آنسو بہایا کرتی تھی۔ اسی لمحے اسے لگا جیسے اس کا دل پتھر بن چکا ہو۔ میں کیا کروں ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں چنا، میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا گیا، پھر مجھے اکیلے چھوڑ دیا گیا۔ میں کمزور تھی اور وہ طاقتور، اسی لیے یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے اپنی پوری کہانی رکھ دی، بغیر کچھ چھپائے، بغیر بناوٹ کے۔ ڈاکٹر راشدہ نے گہری سانس لی اور نسبتاً نرم مگر پختہ لہجے میں بولی، دیکھیں اس کے باوجود میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، اور ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی ناجائز رشتہ نہیں، یہ ایک نکاح کا نتیجہ ہے۔ ممکن ہے اسی بچے کے سبب اس شخص کے دل میں رحم جاگ جائے اور وہ آپ کو قبول کر لے۔ خود کو اس گناہ پر مجبور مت کریں، میری بات پر سنجیدگی سے غور کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بوجھل قدموں سے کلینک سے نکل آئی اور سیدھی گھر چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس دن نادرہ خالہ نے اسے وہاں دیکھ لیا تھا۔ نادرہ خالہ کی زبان کو جیسے خبر کی تلاش تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ زینت کی کنواری بیٹی حاملہ ہے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اسے بدچلن قرار دے دیا گیا۔ یہ افواہ گھومتی ہوئی الشبا اور اس کے گھر والوں تک بھی جا پہنچی۔ اسی دن الشبا کی ماں نے سخت لہجے میں کہا، دیکھ لیا، بڑی پارسا بنتی تھی، تم تو اس کی کتنی تعریفیں کرتی تھی، خوبصورتی کا فائدہ خوب اٹھایا ہے اس نے۔ آئندہ اگر تم نے اس لڑکی سے میل جوڑ رکھا تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ الشبا خاموش کھڑی سنتی رہی، اور الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوتے چلے گئے۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ الشبا حسب معمول دفتر میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ ازمیر شاہ کا پیغام آیا۔ اسے فوراً ان کے کمرے میں آنے کا کہا گیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی اور بنا تاخیر کے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جی مس الشبا، تشریف رکھیے، ازمیر نے رسمی انداز میں کہا، پھر ذرا توقف کے بعد بولے، اصل میں آپ سے ہورولینڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے گھر کے حالات سے کچھ حد تک واقف ہوں، اسی لیے چاہتا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے۔ میرا خیال تھا کہ شاید آپ کے ذریعے یہ ممکن ہو سکے۔ یہ سنتے ہی الشبا چونک اٹھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سر پلیز یہ بات یہیں ختم کر دیں، میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی رابطہ۔ میرے گھر والوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، اس نے تو ہمارے پورے محلے کو بدنام کر دیا ہے، بد کرداری کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ میرے گھر والوں نے اسے ہر قسم کا تعلق توڑ دیا ہے۔ ازمیر کی بھویں تن گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ تو خود جانتی ہیں کہ ہورولینڈ کیسی لڑکی ہے، کتنی باوقار، کتنی شریف۔ الشبا نے نفی میں سر ہلایا اور لہجے قدرے تلخ ہو گیا۔ نہیں سر، آپ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ کچھ لوگ معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں مگر اندر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہورولینڈ بھی ایسی ہی ہے۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر جیسے خود کو سنبھال کر بولی، مجھے یہ سب کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، مگر حقیقت یہی ہے، وہ ابھی غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور اس کے باوجود وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی ازمیر شاہ اپنی کرسی سے یکدم کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی؟ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے اندر ہلچل مچا دی ہو۔ جی سر، یہ سچ ہے، مگر آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ الشبا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کمرے سے نکل گیا۔ الشبا وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ فیکٹری سے سیدھا باہر نکل آیا تھا، اس کی منزل اب واضح تھی۔
ہورولین کا گھر۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہاں ایک اور طوفان پہلے ہی برپا ہو چکا ہے جو اس کے قدموں کا منتظر ہے۔ دروازے پر زوردار دستک نے زینت کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر دی۔ دروازہ کھولو، یہ کوئی تماشا نہیں جو بند کمروں میں چھپایا جائے۔ باہر سے کڑی ہوئی آوازیں ابھری۔ دروازے کے اس پار 2-3 مرد اور چند عورتیں جمع تھی۔ چہروں پر اجنبیت نہیں بلکہ فیصلہ سنانے والی سختی تھی۔ زینت کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس سینے میں اٹک سی گئی۔ ہورولین جو کبھی کچن میں سمٹ کر باہر آئی تھی، اماں کے چہرے پر چھائی زردی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ امی کیا ہوا؟ یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ دروازہ کھلا تو نادرہ نے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ سب سے پہلے وار کیا۔ ہم جانتے ہیں تم بیوہ ہو، تمہاری بیٹی باپ کے سائے سے محروم ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر حد پھلانگ لو۔ ہمیں تمہارے گھر کے خرچ سے کوئی غرض نہیں، مگر جو حرکت تمہاری بیٹی نے کی ہے وہ اس محلے میں برداشت نہیں ہوگی۔ لوگوں میں سرگوشیاں پھیلنے، نگاہیں تلواروں کی طرح زینت اور ہورولین پر برسنے لگی۔ یہ لڑکی بدنامی کا سبب بن چکی ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ایک عورت نے تنزیہ انداز میں کہا۔ بہتر یہی ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سب سن کر ہور کے کان جلنے لگے۔ وہ آگے بڑھی، آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ کس حق سے ہمیں نکال رہے ہیں آپ؟ یہ محلہ آپ کا نہیں، نہ یہ گھر۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں، صرف بغاوت تھی، مگر جواب میں ہنسی اڑی۔ واہ، دیکھو تو صحیح، گناہ کی دلدل میں اتر کر بھی کتنی بے خوف ہے۔ کنواری ہو کر ماں بننے چلی اور اب ہمیں بھی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ یہ الفاظ ہور کے وجود پر کوڑے بن کر برسے۔ ہجوم کا شور بڑھنے لگا، الزام، نفرت اور تانوں کا طوفان۔ اور ہور وہ وہیں کھڑی تھی، مگر جیسے اندر سے خالی ہو چکی ہو۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس راز کو اس نے دل کے تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا، جو ماں تک سے چھپایا تھا، وہ اب گلی کی دہلیز پر نیلام ہو چکا تھا۔ زبان ساتھ چھوڑ گئی، آنکھیں جھک گئی اور لمحوں میں ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ نادرہ خالہ اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ بیٹھی تھی، اسی لیے وہ تیز آواز میں دھاڑی، آپ بولتی کیوں نہیں؟ گناہ جب سر پر آ کھڑا ہو تو زبان کو تالا لگ ہی جاتا ہے نا۔ پھر وہ آگے بڑھی، چلو اٹھو، اپنی ماں کو ساتھ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس محلے میں تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ہورولین کو گھسیٹنا چاہا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے ایسی گرجدار آواز ابھری کہ پورا مجمع ساخت ہو گیا۔ خبردار، اگر کسی نے بھی اسے چھوا تو میں وہ انجام کروں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ ہورولین ابھی دہلیز پر کھڑی ہی تھی کہ ایک مضبوط وجود اس کے سامنے آ کر دیوار بن گیا۔ وہ ازمیر شاہ تھا، آنکھوں میں سختی اور انداز میں ایسا رعب کہ لوگ نظریں چرا گئے۔ وہ سب کے سوالوں کا جواب بن کر کھڑا تھا، بغیر ایک لفظ کہے۔ اسی مجمع میں رشبہ کا باپ بھی موجود تھا، جو فوراً لوگوں کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ یہ شاہ انڈسٹریز کا مالک ہے، ازمیر شاہ۔ میری بیٹی اسی کی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ لمحوں میں سب پر عیاں ہو گیا کہ سامنے کھڑا شخص دولت اور اختیار کا مالک ہے۔ تب ازمیر نے گہری آواز میں کہا تھا، میں اس کا شوہر ہوں، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں اور اس کے بدن میں پلنے والا بچہ شاہ انڈسٹریز کا وارث ہے۔ اب اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر الزام لگائے۔ اس کی نگاہیں ہجوم پر قہر بن کر برسی، مگر کسی کے لب نہ ہلے۔ پھر اچانک اس کے لہجے کی سختی ٹوٹ گئی۔ وہ پلٹا اور نرمی سے بولا، چلو ہورولین، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ چند دن روٹ کر یہاں آ گئی تھی نا، مگر اب میں آ گیا ہوں۔ اس کی آواز میں اپنائیت اور محبت تھی۔ پیچھے کھڑی ہور کی ماں یہ سب دیکھ کر حیرت میں گم تھی، آنکھوں میں سوال اور دل میں طوفان۔ لوگ گھر کی خاموشی سے گلیب چھوڑنے لگے۔ وہ اندر کی طرف مڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے میں کھڑے دونوں چھوٹے بچے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ ماں انہیں سمیٹ کر اندر چلی گئی، مگر ہورولین وہیں کھڑی رہی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، آواز میں لرزش اور آنکھوں پہ پچھتاوا لیے۔ ہور، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر آج میں ہاتھ جوڑ کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ کیا واقعی میں اتنا گرا ہوا ہوں کہ معافی کا حق بھی نہیں رکھتا؟ میں تمہیں قبول کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ذمہ داری لینا چاہتا ہوں۔ کتنی بار تمہاری امی کے پاس رشتہ لے کر آ چکا ہوں۔ انہیں سچ بتا دو کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں تم سے نکاح کر چکا ہوں، مانتا ہوں وہ نکاح تمہاری مرضی کے بغیر تھا، مگر اب میرے دل میں ندامت ہے، خوف خدا ہے۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اس نے لرزتے ہاتھ جوڑ دیے۔
होरोलैंड की आंखों में नफरत की आग भड़की। उसने एक लम्हा भी ना सोचा और पूरी कुव्वत से इसे पीछे धकेल दिया। माफ़ी, तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूं? मिस्टर अजमेर शाह, तुम्हें याद है तुमने उस रात क्या किया था? तुमने मेरी इज्जत रौंदी, ज़बरदस्ती निकाह थोपा और फिर मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं जहाँ पढ़ाती थी वहाँ सबको खबर हो गई कि मैं हामला हूँ। मोहल्ले में मुझे बदकिरदार कहा गया क्योंकि सब के लिए मैं एक कंवारी लड़की थी। मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि शाह इंडस्ट्रीज का मुअज़्ज़िज़ मालिक एक ऐसा शख्स है जो अगवा भी करता है और इज्जत भी छीन लेता है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब चाहते हो कि मैं सब भुला दूँ? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बच्चा मैं इसे इस दुनिया में भी नहीं आने दूँगी। तुम्हारा कोई हक नहीं इस पर। वो चीख उठी, आँखें सुर्ख हो चुकी थी। उसकी माँ ये सब देखकर खौफज़दा हो गई और घबरा कर बोली, "हुर बेटा, गुस्से में ऐसी बातें मत करो। वो माफ़ी माँग रहा है। उसने तुम्हें तलाक नहीं दी, ना ही वो तुम्हें बेआसरा छोड़ रहा है। वो तुम्हें और बच्चे को नाम देने के लिए तैयार है। ऐसी गलती मान रहा है। बेटा, वो तुम्हें अपना रहा है। तुम्हारी बेहतरी उसी में है कि उसके साथ चली जाओ।" माँ के अल्फाज हुरैन पर बिजली बनकर गिरे। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? क्या मैं इस शख्स के साथ चली जाऊं जिसने मेरी रूह तक जख्मी कर दी? हरगिज़ नहीं। मैं मर जाना कबूल करूंगी, जहर खा लूंगी, मगर इस इंसान के साथ नहीं जाऊंगी, ना ही इसका बच्चा पैदा करूंगी। तब अजमीर की आवाज़ में सख्ती उतर आई, बस बहुत हो गया हुरूलैन। जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मैं अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ। मैं माफ़ी मांगने आया था, मगर तुम मेरे बच्चे को मारने की बात कर रही हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तुम मेरे साथ रहोगी। मुझे डर है कि तुम उसे नुकसान ना पहुंचा दो, और मैं हर कीमत पर अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बहन भाई सबकी जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ। तुम्हें हर आसाइश दूंगा। उसके बाद अगर तुमने अलहदा होना चाहा तो वो भी तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाने को तैयार हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मगर हुरूलैन ने नफरत से रुख मोड़ लिया, जैसे इस सच का इसकी टूटी हुई रूह से कोई ताल्लुक ना हो। वो नफरत भरी निगाह उस पर डालकर अंदर की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक उसका बाजू मजबूत गिरफ्त में आ गया। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ फैसला कुन थी। होरूलैन तड़प उठे, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसकी चीख फिजा में बिखर गई, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अजमेर शाह ने बाहर खड़े मुहाफिजों की तरफ महज एक नज़र डाली और फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। उसने मुख्तसिर हुक्म दिया, बैठो। होरूलैन के जबड़े सख्ती से भींच गए। वह जानती थी कि अगर इस वक्त हंगामा किया तो बात गली में फैल जाएगी, और वैसे भी चंद औरतें दरवाज़ा की ओर से ये सब देख रही थी। उसकी माँ वहीं खड़ी रह गई, बेजुबान, बेबस। उसे तो अब जाकर अंदाज़ा हुआ था कि उसकी बेटी किस कर्ब से गुजर रही है। ना उसे हिल हमल का इल्म था और ना इसे जबरी निकाह का, और ये सब एक साथ उस पर टूट पड़ा था। सदमा इसे सुन होने पर मजबूर कर चुका था। आखिरकार होरूलैन गाड़ी में बैठ गई, चाहे दिल के खिलाफ ही सही। अजमीर शाह ने इसे अपने साथ कर लिया था, ज़बरदस्ती, मगर इसके नज़दीक यही वाहिद रास्ता था। वो उसे खुद से जुदा करने का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था, जिसे वो लड़की ना चाहते हुए भी उसकी ज़ात में कहीं गहराई तक उतर चुकी हो। वो पिछली सीट पर बैठी थी, आंखों में शदीद गुस्सा और नफरत, जैसे निगाहों से आग बरस रही हो। अजमीर उसके बराबर बैठा था, उसे खामोशी से देखते हुए। कुछ लम्हों बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो रुलैन, खुद को संभालो, इसका असर बच्चे पर पड़ सकता है। होर ने जवाब देने के बजाय रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो इस वक्त इसकी किसी बात को सुनने या मानने के लिए तैयार न थी। उसे मालूम नहीं था कि वो इसे कहाँ ले जा रहा है, बस इतना जानती थी कि वह मुकम्मल तौर पर उसके इख्तियार में है। बाहर गुजरती गलियां, दीवारें, लोग सब इसे शीशे के पार एक धुंधली फिल्म की तरह दिखाई दे रहे थे। उसके दिल में खौफ भी था, अगर उस लम्हे पर अजमीर ना पहुंचता तो शायद मोहल्ले वाले इसे इसकी माँ और बहन भाइयों को जलील करके निकाल देते। उसकी इज्जत पहले ही लोगों के लफ्ज़ों में पामाल हो चुकी थी। सबकी निगाह में वो मुजरिम थी, बदकिरदार थी। यही सोच इसके दिल को चीर रही थी, मगर एक सवाल बार बार उसके जहन में दस्तक दे रहा था, अजमीर को कैसे पता चला? उसे मेरे हामला होने की खबर कहाँ से मिली? और वो ऐन उसी वक्त क्यों पहुंचा? गाड़ी खामोशी से आगे बढ़ती रही।
ہورولین کھڑکی سے باہر کھلا میں دیکھتی رہی، جیسے خود کو کہیں دور دیکھنا چاہتی ہو۔ ازمیر کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک عجیب سی چاہت تھی، مگر اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتی تو شاید ایک لمحے کو ساکت رہ جاتی۔ مگر اس نے دل کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ اس کے اندر صرف نفرت تھی، اتنی شدید کہ اس کے وجود سے بھی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی، خود کو بے بس بھی سمجھ رہی تھی اور عجیب طور پر مضبوط بھی، جیسے اس نے اپنی زندگی کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہو۔ ہورولین نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے وہی فلیٹ لے جا رہا ہے جہاں ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن گاڑی ایک شاندار عمارت کے سامنے رک گئی۔ بلند و بالا شیشے سے مزین بنگلہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، ہر کونا خوبصورتی میں نہا رہا تھا۔ ازمیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، پلیز ہورولین، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں، یہاں کوئی تماشا مت کرنا۔ ہور کی آنکھوں میں بجلی سی چمک آئی۔ تم چاہتے ہو میں خاموش رہوں؟ نہیں، میں سب کو بتاؤں گی، چیخ کر بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس کی ضدی لہجے نے ازمیر کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، پھر وہ اسے بلا کی نرمی سے اندر لے گیا۔ لاؤنج میں دادو بیٹھی تھی، گوری چٹی نفیس لباس میں، آنکھوں میں شیشے کے چشمے لگائے، ٹی وی پر کسی پروگرام میں مہو۔ ان کے سامنے ایک ڈرائی فروٹ باکس رکھا تھا۔ ازمیر نے جیسے ہی قدم رکھا، دادو نے مسکرا کر انہیں دیکھا، لیکن پھر ان کی نظر پیچھے موجود ہورولین پر پڑی۔ سادہ پنک کلر کے لباس، باوقار دوپٹہ، خاموش لیکن خوبصورت لڑکی جیسے روشنی کی کرن بن کر وہاں کھڑی تھی۔ ہاؤ آر یو دادو، کیسی ہیں؟ ازمیر نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج میں ایک خاص مہمان لے کر آیا ہوں۔ اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے ہورولین کی سچائی ان کے سامنے کھول دی۔ یہ ہورولین ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے خاندان کے وارث کو جنم دینے والی ہے، اسی لیے آج اسے یہاں لے آیا ہوں۔ دادو حیرت سے آنکھیں پھیلائے ازمیر کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکے تمہیں سرپرائز دینے کی عادت ہے، لیکن اتنے بڑے سرپرائز نہ دیا کرو میری عمر کے لیے، یہ سب بہت زیادہ ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت بھری ہنسی میں مٹھاس تھی، مگر نظریں ہورولین پر جا کر ٹھہر گئیں۔ لڑکی خاموش زمین کی طرف نظریں جمائے ساری دنیا سے کٹ کر موجود تھی۔ دادو نے نرمی سے کہا، تم واقعی سچ کہہ رہے ہو، تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت خاص اور خوش نصیب ہے، تم نے اسے اپنایا ہے اور اس کا نام بھی۔ ماشاءاللہ ہورولین، یہ واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہورولین حیرت سے اوپر اٹھ کر دیکھ رہی تھی، نہ کوئی جھگڑا نہ ناراضگی۔ ایک لمحے میں دادو نے اسے اپنے گھر کی بہو کے طور پر قبول کر لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ازمیر شاہ نے پہلے ہی دادو کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا استقبال اتنا پرسکون اور محبت بھرا تھا۔ یہاں آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو، دادو نے اتنی محبت اور نرمی سے کہا کہ ہورولین ان کے سامنے کچھ بھی غلط نہیں کہہ سکی۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جو ابھی بھی رونے کی نشانیوں سے تر تھے۔ دادو نے اسے غور سے دیکھا، لمحوں میں سب کچھ پہچان لیا۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا؟ دادو کی آواز میں فکر اور شفقت تھی۔ ہورولین نے دھیرے سے سر ہلایا، نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، بس طبیعت کچھ ناساز ہے، اور ہاں میں خوش ہوں کہ ازمیر کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ دادو نے پیار سے اس کے ہاتھ تھامے، ابھی تمہارے ماں باپ یورپ گئے ہوئے ہیں 3 مہینے کے لیے، انہیں ابھی یہ خبر دینے کی ضرورت نہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو سب معلوم ہو جائے گا، تب تک تم یہاں آرام سے رہو۔ کچھ پریشانی ہو تو مجھے بتاؤ، اور تم جانتی ہو ازمیر اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے، وہ چاہے کچھ بھی کرے ماں باپ کبھی ناراض نہیں ہو سکتے، اور تمہیں بھی وہ بہو کے طور پر قبول کر ہی لیں گے۔ ہورولین نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ دونوں تھے۔ میں پریشان نہیں ہوں دادو، بس قسمت پر سوچ رہی ہوں کہ انسان کے ساتھ زندگی کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو ہمیں کبھی نہیں چاہتے۔ اس کی آواز میں ایک گہری تکلیف چھپی ہوئی تھی۔ دادو نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میرا ازمیر تھوڑا بگڑا ہوا ہے، شاید ماں باپ کی غیر معمولی توجہ اور لاڈ نے اسے یہ بنا دیا، لیکن بیٹا ہماری سوسائٹی کا ماحول بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے تو وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، پھر اس نے تم سے شادی کر لی اپنی پسند سے۔ تم عام نہیں، تم خاص ہو، جیسے کوئی نایاب ہیرے کی چمک۔
اسی لیے اس نے تمہیں بنایا، اسی لیے تم ازمیر کی زندگی میں خاص مقام رکھتی ہو اور ہمارے گھر کی اکلوتی بہو بن چکی ہو۔ ہورولین نے خاموشی اختیار کی۔ وہ دادو کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی کہ ازمیر نے اس کی حیا اور پاکیزگی کو اپنی انا کے کھیل کا ذریعہ بنایا، اسے فلیٹ میں زبردستی نکاح پر مجبور کیا اور ایک رات اس کی عزت پامال کی، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ مگر دادو کی مہربان آنکھیں، نرم لہجہ اور محبت بھرا رویہ اسے سب کچھ کہنے سے روک رہا تھا۔ دادو نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں سائرہ سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں ازمیر کے کمرے تک لے جائے، تم وہاں آرام کرو، پھر میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا بھی بنواتی ہوں۔ انہوں نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرے۔ ہورولین نے سر ہلا کر ہاں کہا اور سائرہ سے لے کر ازمیر کے کمرے میں گئی، دل میں اجنبیت اور بے بسی کے ساتھ، مگر دادو کی شفقت سے کچھ سکون کے احساس کے ساتھ۔ کمرہ وسیع اور شاندار تھا، ہر طرف آرام اور نفاست کا احساس چھپا ہوا تھا۔ ہلکی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا نے ہورولین کے بوجھل دل پر تھکی ہوئی طبیعت پرسکون کا اثر ڈالا۔ وہ بے اختیار بیڈ پر گر گئی، پیل کے نیم بند، دل میں بے شمار سوچیں اور خوف، کل جہاں وہ تھی اور آج کہاں پہنچ گئی۔ زندگی کی راہیں اس کے لیے اجنبی اور پراسرار لگ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، بار بار امی کا چہرہ ذہن میں ابھرتا، اور ازمیر شاہ کے سامنے وہ خاموش رہ گئی، کچھ بول نہ پائی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتی، پھر سر تکیے پر رکھ کر رونے لگی، آنسو بہاتی رہی اور آخر کار تھک کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد ازمیر کمرے میں داخل ہوا، وہ اسے بیڈ پر سوتے دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو گیا۔ آنکھوں میں نرم مسکراہٹ اور دل میں سکون کے ساتھ وہ اس کے قریب بیٹھا۔ حور کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات اور لرزتی پلکیں تھی، مگر اس کی خاموش خوبصورت ازمیر کی نظریں قابو میں نہیں رکھ سکی۔ اس کا دوپٹہ کندھے پر تھا، ازمیر نے محبت سے اس کے بال پیچھے کیے جو نیند میں تھی، اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ اچانک حور کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میری نیند کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے دست درازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں غصہ اور نفرت دونوں جھلک رہے تھے۔ ازمیر نے مسکرا کر کہا، ہورولین ایسا کچھ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، تم میرے لیے خاص ہو، تمہاری عزت میرے لیے سب کچھ ہے۔ مگر حور نفرت سے کروٹ بدل گئی، اس کی نظریں اس سے دور تھیں۔ ہورولین اب 2 سے 3 دن ازمیر کے گھر میں رہی تھی، مگر اس دوران اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ خاموش بیٹھی، لب بھینچ کر ہر بات سے پرہیز کرتی تھی۔ ازمیر اپنی سرشاری اور فکر کے درمیان مسلسل اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ چلو آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تمہاری حمل کی مدت کتنی ہے۔ حور نے سخت لہجے میں کہا، مجھے اس بچے میں دلچسپی نہیں، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گی اور پھر آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ ازمیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، اچھا غصہ چھوڑو، چلو بھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری آنکھیں بہت لال ہو رہی ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، میں ڈاکٹر سے تمہارے لیے اچھی ڈائٹ بھی لکھوا لوں گا۔ حور نے سخت لہجے میں کہا، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، مجھے امی کے پاس جانا ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی میرے آنے کے بعد کیسے ہوں گے، کہیں بھوکے نہ رہ گئے ہوں۔ ازمیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں نے تمہارے کرایہ دار مکان کا کرایہ ادا کر دیا ہے اور تمہاری امی اور تمہارے بہن بھائیوں کے لیے اچھا سا گھر خرید دیا ہے۔ وہ گھر تمہاری امی کے نام ہے اور تمہارے بہن بھائیوں کا شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخلہ کل تک کروا دوں گا، تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ازمیر کی مسکراہٹ اور یقین بھری باتیں سن کر بھی ہورولین خاموش رہی، چہرہ ابھی بھی سپاٹ اور آنکھوں میں پرانی نفرت کی باقیات تھی، مگر دل کے اندر کچھ سکون کے اجزا اب آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگے تھے۔ چلو بیٹا، میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا کر لاتا ہوں، ازمیر نے نرمی سے کہا، بہانے سے اسے گھر سے باہر لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بہانے ہورولین ڈاکٹر کے لیے بھی راضی ہو جائے گی، اور اسی امید پر اس نے اسے منا لیا۔ حور بھی بے صبری سے اپنی امی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دوپٹہ کندھوں پر سنبھالتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ گھر کے باہر پہنچی، ملازمین کام میں مصروف تھی۔ محل نما گھر بہت شاندار تھا، مگر ہورولین کو یہ سب بھاری اور غیر دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی سادہ زندگی میں خوش رہنے والی لڑکی تھی، اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ زندگی میں یہ سب کیا ہونے والا ہے۔ اب بھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اپنے خیالات میں گم، جبکہ ازمیر گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک نہ دن ایک تمہارا دل نرم ہو جائے گا،
میں نے اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، پھر بھی تمہارا دل کیوں نہیں بدلتا؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ حور العین اور اس کے خاندان کی زندگی کتنی مشکل اور پریشانی سے بھری ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ پریشان کن حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ حد تک ذمہ دار ان سب کا وہ خود ضمیر شاہ تھا۔ جیسے ہی وہ انجان گھر میں داخل ہوئی، حیرت سے رہ گئی۔ گھر کشادہ 3 شاندار کمروں پر مشتمل، ہر چیز سے مزین اور صاف ستھرا تھا۔ امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، جبکہ دونوں چھوٹے بہن بھائی اپنی نئی کتابیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ آپی آپی دیکھو، ہم نئی بکس مل گئی، اب تو ہم بہترین اسکول میں پڑھیں گے۔ بچے خوشی سے چیخ رہے تھے۔ ازمیر بھائی نے ہمارا ایڈمیشن کروا دیا، وہ ہمیں کل لے کر گئے تھے۔ ابھی نے فوراً ازمیر کے لیے کرسی لگائی اور وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ حور العین اپنی امی سے لپٹ گئی، آنکھوں میں فکر اور محبت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ حور نے روتے ہوئے پوچھا۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا ازمیر نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے، کوئی پریشانی ہو تو بس وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ۔ حور العین سے نہیں، اور دیکھو میں نے سلائی سینٹر کھلوا لیا، شام کو میں بچیوں کو سلائی سکھاتی ہوں اور بچے بھی اچھے اسکول میں داخل ہو گئے ہیں۔ تم نے ہمیں زندگی کی طرف واپس لوٹا دیا بیٹی، اب ہمیں مایوس مت کرنا۔ حور العین خاموش بیٹھی رہی۔ اپنی عزت اور انا کے احساس کے ساتھ لڑنا آسان نہیں تھا، اور اب وہ جان چکی تھی کہ اس شخص کے سامنے وہ کبھی جیت نہیں سکتی۔ اس کے پاس طاقت، دولت اور اثر تھا، جبکہ وہ مکمل طور پر خالی ہاتھ تھی۔ پھر بھی دل میں سکون تھا، ماں کے چہرے پر اطمینان تھا، بہن بھائیوں کے چہرے پر خوشی تھی، اور اس سے بڑھ کر شاید دنیا میں کچھ بھی اس کے لیے اہم نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد امی نے مزیدار سا کھانا بنایا۔ ازمیر نے خوشی سے وہ کھانا کھایا، احرار اور حور العین سے چھوٹی چھوٹی باتیں کی اور سب کو اپنی محبت اور پیار سے محسوس کروایا۔ امی نے آخر میں نرم لہجے میں نصیحت کی، بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اس بچے کا بھی، جو تمہاری طاقت اور خوشی بنے گا۔ حور العین کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے ماں کی باتیں سنتی رہی۔ دل میں سکون کے ساتھ راستے میں اچانک ازمیر نے گاڑی آہستہ کی اور بے اختیار اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک بار بس میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چل لو، پلیز انکار مت کرنا۔ حور العین نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی خاموشی ہی اس کی کمزوری بن گئی، اور ازمیر نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا۔ وہ سیدھا شہر کے سب سے مہنگے اور بہترین ہسپتال کی طرف مڑ گیا۔ ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں اور ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں بتایا کہ حمل کو 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ ازمیر کے چہرے پر خوشی کی ایک ایسی روشنی پھیل گئی جو چھپائے نہ چھپتی تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ساتھ لایا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے فوراً دادو کو خبر دی۔ دادو نے مسکراتے ہوئے کہا، دل جو چاہ رہا ہے تمہارے موم ڈیڈ کو بھی ابھی بتا دو، یہ خوشخبری سن کر وہ فوراً واپس آ جائیں گے۔ ازمیر ہنس پڑا، نہیں دادو ایسا نہیں، جب وہ خود آئیں گے تو یہ ان کے لیے سرپرائز ہوگا۔ حور العین خاموش رہی، ان کی باتوں میں شامل ہونے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ دادو نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ اداسی جو آنکھوں میں ٹھہری ہوئی تھی چھپی نہ رہ سکی۔ لگتا ہے تم نے اپنی بیوی کو بہت غم دے رکھا ہے، دادو نے ازمیر سے کہا، یہ اتنی بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہے؟ حور العین نے نظر جھکا لی۔ ازمیر ذرا جھنجھلا گیا، آپ ہی سمجھائیں نا دادو، اس حالت میں کون خوش رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ نہ جانے کن خیالات میں کھوئی رہتی ہے۔ دادو نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، بیٹا بتاؤ تو صحیح، دل میں کیا بوجھ ہے؟ حور گھبرا گئی، نہیں کچھ بھی نہیں، میں بس ایسے ہی خاموش رہتی ہوں۔ دادو نے نرمی سے سمجھایا، خوش رہنے کی کوشش کیا کرو، ماں کی کیفیت بچے پر اثر ڈالتی ہے۔ خوش ماں سے صحت مند اور سچ سمجھدار بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اسے پیار بھرے مشورے دیتی رہی، اور حور العین خاموشی سے سنتی رہی، جبکہ ازمیر شاہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ چند ہی دنوں میں ازمیر نے اس کے کمرے کو جیسے کسی شو روم میں بدل دیا۔ قیمتی کپڑوں کے انبار، ڈیزائنر سوٹس، نت نئی اشیاء، فریج چاکلیٹس اور آئس کریم سے بھرا ہوا تھا۔ کھانے پینے کی ہر پسندیدہ چیز موجود تھی۔ وہ کسی بھی کمی کا امکان ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر حور العین کے چہرے سے اداسی کا سایہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ خاموش بجھی ہوئی جیسے اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ؟ وہ اکثر منت کرتا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی، آنکھوں میں ندامت۔ حور العین نے محبت سے اسے بدل دیا تھا، مگر ایک رات حور العین نے وہ کہہ دیا جو اس کے دل میں دفن تھا۔ اس رات جب آپ نے زبردستی کی، آپ نے میری انا مار دی، میری خودداری چھین لی، میں اندر سے مر چکی ہوں مسٹر ازمیر شاہ، اب میں زندہ انسان نہیں، ایک سانس لیتی لاش ہوں۔ یہ الفاظ ازمیر کے دل پر ایسے گرے جیسے راکھ بنا گئے ہوں۔ وہ چپ رہا، دل پر پتھر رکھے سنتا رہا۔
اسے سہارا دینے کے لیے وہ اکثر اسے اس کی امی کے گھر لے جاتا، وہی گھر جہاں اب خوشحالی تھی، سکون تھا۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی شہر کے بہترین سکولوں میں پڑھ رہے تھے اور امی نے گھر میں سلائی سینٹر قائم کر لیا تھا جو اب ایک باقاعدہ اکیڈمی بن چکا تھا۔ جب بھی حور وہاں جاتی امی کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا، وہ اطمینان جو ان کی آنکھوں میں ہوتا حور کے اندر تک ہلا دیتا۔ اور دل ہی دل میں سوچتی، کیا مجھے ازمیر شاہ کو معاف کر دینا چاہیے؟ امی کی خوشی، بہن بھائیوں کی معصوم ہنسی، یہ سب آخر اس شخص کی وجہ سے تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ یہی سوچ اسے مزید رنجیدہ کر دیتی۔ آخر کار وہ اپنے ہی دل سے ہارنے لگی تھی اور یہ شکست سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ حورالعین اپنی حاملہ حالت کے 7ویں مہینے میں تھی کہ اچانک اس کی ساس سسر بیرون ملک سے واپس آ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر بالکل بھی چونک نہیں سکے کیونکہ دادو نے پہلے ہی فون پر سب کچھ بتا دیا تھا۔ ازمیر نے شادی کر لی ہے، دادو نے کہا تھا۔ ایک نہایت خوبصورت، سادہ اور پاکیزہ لڑکی، نیک دل، خاموش مزاج، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، اور اب وہ حاملہ بھی ہے۔ ازمیر شاہ اس کا ہر لمحہ خیال رکھتے ہیں، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ حورالعین نے اندر سے حیرت اور چھپی ہوئی خوشی کا ایک عجیب سا ملا جلا احساس محسوس کیا۔ اگر ازمیر کی محبت اور توجہ اس لڑکی کو دے رہا آتا تو پھر اس کے ساس اس پر کوئی اعتراض کیوں ہو سکتا تھا؟ احمد شاہ ہمدانی نے حورالعین کو فوراً قبول کر لیا اور مسز شاہ درفشاں نے بھی خوشی سے دمک رہی تھی۔ حورالعین حیران تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کے والدین آئیں گے تو شاید وہ غصے میں آ جائیں، چیخیں گے، شور مچائیں گے۔ اکثر اس نے یہی سنا تھا کہ بیٹے کی اپنی مرضی کی شادی پر والدین راضی نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات سختی کر کے بیٹے کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ مسز شاہ نے نرمی سے اس سے پوچھا، بیٹا ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے چیک اپ کروا رہی ہو نا؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حورالعین حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ محبت اور توجہ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تھی، مگر اصل راز بعد میں اس کے سامنے آیا۔ دادو نے ایک دن اسے بتایا کہ احمد اور درفشاں کی شادی کے 10 سال بعد ان کی اولاد ہوئی تھی۔ اب ازمیر کی خوش نصیبی ہے کہ اسے اتنی جلدی اولاد ہوئی ہے، اور ہمارے خاندان میں ہمیشہ یہ رسم رہی ہے کہ جو بھی شادی کرتا ہے بس ایک اولاد نصیب ہوتی ہے۔ دادو نے مسکراتے ہوئے کہا، ازمیر کا باپ بھی اکلوتا تھا اور وہ خود بھی اکلوتا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میرے ازمیر شاہ کے 4 بچے ضرور ہوں۔ بیٹا، ہمیں یہ خوشی دو گنا دیکھنے کا موقع دو۔ اللہ نے تمہاری گود بھر دی اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس لڑکی نے تم سے پسند کی شادی کی، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ وہ بہت جلد باپ بننے والا ہے۔ حورالعین خاموش بیٹھی رہی، دل میں عجیب سا احساس تھا، الجھن اور سکون کا امتزاج۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسی اولاد کی وجہ سے وہ ان کے لیے اتنی خاص بن گئی ہے جسے وہ دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شاید اسی لیے ازمیر نے اسے فوراً اپنے محل جیسے گھر میں لے آیا تھا جب اس نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ بچہ نہیں چاہتی۔ اس رات حورالعین خاموش بیٹھی، یہی نظریں سوئے ازمیر پر جمائے، دل کی دھڑکن اس کی پیٹھ پر محسوس کر رہی تھی۔ اندر سے وہ سوچ رہی تھی، اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا میں نے سوچا تھا۔ دل کہہ رہا ہے کہ شاید اسی میں بھی کچھ اچھا ہے۔ اس کے کالے سیاہ بال پیشانی سے ہٹ رہے تھے، گلابی لب نرم اور پھیلتے ہوئے وہ بے اختیار ازمیر کی جانب دیکھ رہی تھی، اور دل میں آہستہ آہستہ محبت کی وہ لکیر ابھر رہی تھی۔ بے شک یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والی خدا کی قدرت تھی، اور حورالعین کا دل بھی خاموشی سے بدلنے لگا تھا۔ بالآخر حورالعین نے شہر کے سب سے مشہور اور مہنگے ہسپتال میں اپنے بیٹے کو دنیا میں لائی۔ نارمل ڈیلیوری تھی، مگر خوشیوں کا سمندر اس لمحے سب کے دلوں میں چھا گیا۔ احمد شاہ ہمدانی نے نواسے کو اپنے بازو میں لے رکھا تھا، وہ اپنے خاندان کا سب سے قیمتی سرمایہ لگ رہا تھا۔ ازمیر شاہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، ہسپتال کے ہر کونے میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، اور دادو تسبیح پکڑ کر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی اپنے پوتے اور بہو کی زندگی کی سلامتی کے لیے۔ شاہ ہاؤس میں خوشیوں کا جشن تھا، ہر طرف ہنسی، قہقہے اور محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ازمیر شاہ نے حورالعین کو الگ سے پکڑ کر پوچھا، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کہیں کوئی درد تو نہیں؟ حورالعین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر چلو گھر چلتے ہیں، ازمیر مسکرا کر بولا۔ ڈیڈ نے شاندار ویلکم رکھا ہے، گھر جا کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ حورالعین کی ماں اور چھوٹے بہن بھائی بھی اسپتال آئے تھے اور ازمیر نے خود انہیں وہاں پہنچایا تھا۔ شام کو جب وہ سب گھر پہنچے، تھکن اور کمزوری چہرے پر واضح تھی، مگر خاندان کی خوشیوں کی وجہ سے وہ مسکرانے پر مجبور تھی۔ گھر کے دروازہ کھلتے ہی حورالعین حیرت زدہ رہ گئی۔ احمد شاہ نے اپنے پوتے اور بہو کے لیے گھر میں ہر ممکن سہولت فراہم کی تھی۔
شاندار ویلکم، روشن کمرے، خوبصورت فرنیچر، ہر چیز محبت اور توجہ سے رکھی گئی تھی۔ ہورولے نے اپنی گود میں موجود چاند کی طرح چمکتے بچے کو دیکھا۔ اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ پل یاد آیا جب اس نے سوچا تھا کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی، اور اب دل میں ایسی ممتا جاگی کہ ایک لمحے کے لیے بھی الگ ہونے کا تصور ناممکن لگ رہا تھا۔ ازمیر نے پیار سے کہا، دیکھو ہمارا بچہ کیسا ہے، اسے ماں کی محبت بھی چاہیے، باپ کی بھی، اور ہم سب نے مل کر یہ خاندان مکمل کیا ہے۔ ہورولین چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ ازمیر شاہ کی جان میں جان آ گئی، کیونکہ وہ بہت کم ہنستی تھی، اور آج اس کی ہنسی اتنی صاف اور روشن تھی کہ آنکھوں میں چھپے آنسو بھی چمکنے لگے۔ بے اختیار وہ ازمیر کے سینے سے لپٹ گئی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑو گے نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دو گے، دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت نہیں گزارو گے؟ ازمیر نے ہنستے ہوئے کہا، خدا کی قسم نور، میں تمہیں دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا، اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں دوبارہ رنج پہنچاؤں۔ تم نے مجھے معاف کیا، اور یہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ ازمیر نے اسے بازو میں بھر لیا، پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہورولین مسکرائی اور بچے کی طرف دیکھ کر بولی، یہ بالکل تمہارا عکس ہے، اور تھوڑا سا میرا بھی۔ ازمیر شاہ کی آنکھوں میں محبت اور سکون کا ایک عجیب سا ملا جلا احساس تھا۔ جیت ضد یا نان نہیں، بلکہ رشتے، محبت اور احترام کی فتح ہوتی ہے۔ ہورولین نے یہاں آ کر یہی پایا تھا۔ ہورولین نے محسوس کیا کہ ازمیر شاہ کی محبت نے اسے بھی اپنے جذبات کی قید میں لے لیا ہے۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش تھی، اور یقین تھا کہ ان کی آنے والی زندگی محبت، خوشیوں اور سکون سے بھرپور ہوگی۔ یہ خوشی، یہ سکون، یہ محبت، سب کچھ مکمل تھا، اور یوں ایک کہانی نئی زندگی، نئی امید اور نئی خوشیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچی۔ ختم شد۔ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔